الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آزمائش والا گھر بنایا ہے. یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، مصیبتیں آئیں گی ان کو برداشت بھی کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کبھی کس انداز میں تمام کے تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑیں گے، ان کو آزمائیں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرقان حمید میں فرماتے ہیں: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف زبان سے اتنا کہہ دیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے، وهم لا يفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا جائے ایسا ممکن نہیں ہے. ہر مسلمان کے اوپر انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ پریشانی کا، تکلیف کا، غم کا، آزمائش کا آنا ضروری ہے. ابھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں اور ترکیہ کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ بہت شدت والا زلزلہ آیا ہے. اس زلزلے سے ہزاروں بلڈنگیں، ہزاروں عمارتیں زمین بوس ہوئی ہیں. کسی ماں کے بچے کا انتقال ہوا، کہیں پر بچے بچے تو ماں باپ کا انتقال ہوا. ایک ایک گھر سے 10 12 15 جنازے اٹھے کہ جب بلڈنگ کے اندر سب موجود ہیں، کوئی ایک آدھا فرد باہر ہوگا، اور جب زلزلہ آتا ہے وہ پوری بلڈنگ گرتی ہے تو اس میں 10 میں سے بمشکل 1 بندہ 2 بندہ بچتے ہیں، باقی سب کا انتقال ہوتا ہے. ایسی دردناک کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ انسان اس کو پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو آزماتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور دیگر مواقع پہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں مختلف چیزوں سے آزماؤں گا. کبھی خوف، کبھی بیماری، کبھی ڈر، کبھی مال میں نقصان، کبھی جان میں نقصان، کبھی غم، مختلف چیزوں سے آزماؤں گا. اور کہیں پر عمومی فرمایا کہ آزمائشیں آئیں گی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے، کوئی غم نہیں آئے، کوئی پریشانی نہیں آئے، کوئی تکلیف نہیں آئے، تو ایسا ممکن نہیں. غم آئیں گے، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں آئیں گی، بھرپور آئیں گی. لیکن ایک مومن کو اس کے اوپر رد عمل کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف ایسا رجوع کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہے. ہر لمحے یہ فکر ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. اس کے لیے توبہ استغفار کرے، اس کے لیے درود شریف پڑھے، اس کے لیے ذکر و اذکار ہوں، اس کے لیے نمازیں ہوں، اس کے لیے روزے رکھے جائیں، اس کے لیے دیگر نیک اعمال کیے جائیں. مسلسل اپنے آپ کو اعمال میں لگا کر رکھا جائے. میں نے ابتدا میں کہا کہ 2 باتیں ہمیں یہاں پر سمجھنی ہیں. ایک بات تو یہ کہ مومن کے اوپر آزمائش آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے
کہ احادیث کے اندر بھی اور قرآن کریم میں بھی بے شمار جگہوں پر آیا کہ جب تمہارے گناہ بڑھ جائیں گے، جب تمہاری نافرمانیاں بڑھ جائیں گی تو تمہارے اوپر بھی اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اب ہم اس کا نتیجہ لیتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تب بھی ایمان والے کو، مومن کو اللہ کی طرف ہی رجوع رکھنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار، اللہ سے مدد مانگنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کی طرف رجوع رکھنا ہے۔ اب یہ دو حالتیں آپ کے سامنے آ گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلی حالت کے اندر رب العزت نے بھی فرمایا اور احادیث میں بھی آیا کہ بسا اوقات مومن ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر زلزلوں کا آنا یا کسی اور تکلیف کا آنا، نقصان کا ہونا، پریشانیوں کا ہونا، یہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہمارے سامنے آئی کہ اگر کسی علاقے میں ایمان والے مومنین ہوں، مسلمان ہوں، ان کے گناہ بڑھ جائیں تب بھی اللہ کی طرف سے سزا کے طور پہ اور اللہ کی طرف سے پکڑ کے طور کے اوپر زلزلے، آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں۔ اب ایک آسان سا سوال کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے؟ اللہ ایمان والوں کو آزما رہا ہے کہ یہ ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، یا پھر گناہوں کے اوپر اللہ پکڑ فرما رہا ہے؟ ہم نے اپنے اساتذہ سے اور بزرگوں سے یہ سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پکڑ کے اندر ہونا اس بات سے پتہ چلے گا اور آزمائش کا ہونا اس بات سے پتہ چلے گا کہ جس تکلیف کے بعد انسان اور زیادہ شدت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ وہ آزمائش ہے، اور جس تکلیف کے بعد انسان اللہ سے اور غافل ہو جائے، دور ہو جائے، نمازیں چھوڑ دی، پیچھے ہٹ گیا، بالکل دین سے بے پرواہ ہو گیا، تو پکڑ سمجھ لو یہ اللہ کی پکڑ کے اندر ہے اور اللہ پاک اس کو اپنے آپ سے اور دور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نتیجے کے طور پہ ایک فرق بتاتے ہیں۔ اب میں آج ان وجوہات کا بھی ذکر کروں گا جو احادیث کے اندر زلزلے کی وجوہات بیان کی گئی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ عن قریب ایسا دور آئے گا، یہ مفہوم حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ عن قریب ایسا دور آئے گا کہ سرخ آندھیاں چلیں گی، سرخ آندھیاں، اور یہ ہم ویڈیوز کی صورت میں دیکھتے ہیں، عرب کے بہت سارے علاقوں میں چلی ہیں، اتنی تیز آسمان پورا سرخ لگتا ہے، جو ریت اڑتی ہے وہ پوری سرخ معلوم ہوتی ہے، لال قسم کی ریت معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ آندھیاں چلیں گی، سرخ آندھیاں، اور فرمایا کہ زلزلے آئیں گے تمہارے اوپر، شدید قسم کی زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، اور فرمایا کہ زمین میں دھنسایا جائے گا بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری اقوام کو۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اس طرح تمام احوال لوگوں کے اوپر آئیں گے۔ کس وجہ سے آئیں گے وہ وجوہات آگے ذکر ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، زمین کے اندر دھنسایا جائے گا، لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے تمہارے اوپر، اتنے سخت حالات آئیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اکثر چیزیں پوری ہو چکی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عذابات آ چکے ہیں، بہت ساری اللہ کی پکڑ آ چکی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے، تسبیح کا دھاگا یہاں سے ٹوٹا اور اس کے دانے تیزی سے گرتے ہیں، روکنا چاہو رکے گے نہیں دانے، یہ دھاگا ٹوٹا، ایک دانہ گرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تیزی سے تسبیح کے دانے گرتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ، آزمائشیں، عذابات آئیں گے، فتنے تمہارے اوپر اس طرح آئیں گے۔ سرخ آندھی کا آنا،
زلزلے کا آنا، زمین میں دھنس جانا، چہروں کا مسخ ہو جانا، آسمان سے پتھروں کا اترنا، پتھروں کا برسانا، یہ سب تمہارے اوپر حالات آئیں گے، لیکن لوگوں یاد رکھو یہ کس وجہ سے آئیں گے۔ ان وجوہات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھاؤ، ان وجوہات کو یاد رکھو، ان وجوہات کے اوپر کوشش کرو کہ غلطی سے بھی کہیں تم ان وجوہات کے اندر مبتلا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے۔ فرمایا کہ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت کون سی ہوتی ہے؟ مال غنیمت کیا ہے؟ اب تو یہ جمہوری نظام سارا کا سارا چل رہا ہے، ورنہ مال غنیمت وہ ہے کہ اسلامی لشکر ہوتا ہے، کفار کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کفار کو تہس نہس کر کے ان سے جو مال غنیمت کھوڑے ہیں ان سے ٹینک لیتے ہیں۔ یا ابھی افغانستان میں آپ دیکھ لیں، امریکہ کو مار کے بھگایا ہے طالبان نے، ٹینک ہیں اور پیسہ ہے، ڈالر ہے، کتنا کچھ لیا، الحمدللہ یہ سب مال غنیمت ہے۔ اور مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ وہ سب حکومت وقت کے پاس جاتا ہے، اور پھر حکومت اس کو جو تقسیم اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے وہ تقسیم کرتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر جب یہ گناہ ہونے لگیں گے کہ مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھ لیا جائے گا کہ یہ تو میرا مال ہے، یعنی کہ خیانت کی جائے گی۔ دوسری وجہ ذکر فرمائی کہ امانت دبا لی جائے گی۔ آج میرے پیارے دوستو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں بڑی وضاحت سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ امانت دبا لی جاتی ہے۔ کسی دوست نے امانت رکھوائی کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپے رکھنا، میں آپ سے 2 سال میں 1 سال میں جب ضرورت پڑے گی تب لے لوں گا، میرے گھر پہ محفوظ جگہ نہیں رکھ سکتا۔ امانت دے دی، اب اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے گھر کے اندر بیماری آ گئی، اس کو اسپتال میں بچوں کو داخل کرنا پڑا، کوئی ایسا مسئلہ آئے جا کر اس سے بولتا ہو کہ اوہ میں نے وہ تو خرچ کر لی ہے، میں دیتا ہوں، مہینے میں دیتا ہوں، 2 مہینے میں دیتا ہوں، لٹکا رہے ایسے ایسے لوگ روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے فلاں اپنے دوست کو، بہت قریبی بندے کو، رشتہ دار کو، جاننے والے کو پیسے دیے تھے، آج 4 سال گزر چکے ہیں، اس سے ہم پیسے مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، وہ واپس نہیں کرتا ہے۔ یہ امانت دبا لی گئی ہے، امانت کو ہڑپ لیا گیا، اپنا مال سمجھ رہے ہیں ہم امانت کو۔ تیسری وجہ ذکر فرمائی کہ زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھ کے ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے کتنا مقرر کیا ہے؟ 100 میں سے 2.5%، یعنی 100 روپے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ کے 2.5 روپے یہ نکال کے میرے نام پہ غریب کو دے دو۔ لیکن انسان اس 2.5 روپے کو نکالتے ہوئے بھی بوجھ محسوس کرے تو فرمایا کہ پھر ان تباہیوں کا، ان عذابات کا انتظار کرو۔ زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان سمجھ کر ادا کیا جائے گا۔ یہ ابھی حالیہ زلزلہ آیا ہے، اس لیے ان احادیث کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ احادیث کے اندر زلزلے کی، زمین کے اندر دھنسنے کی، آسمان سے پتھر برسنے کی کیا کیا وجوہات ذکر ہوئی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام وجوہات سے بچائیں۔ اور میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بہت شرمندگی سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے پاکستان کے اندر نظر دوڑائیں تو اس میں سے ایک چیز بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں، سارے گناہ ہم کر رہے ہیں، سارے گناہ۔ اور اگر آسان الفاظ میں بولوں کہ پچھلی امتیں جس ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، ہمارے اندر وہ سارے کے سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا چہرہ ہے، یہ ہم پاکستان کے نام کے اوپر جو ہم نے ملک حاصل کیا تھا یہ اس کے اندر رہنے والوں کا چہرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو چوتھی چیز ذکر فرمائی کہ ان تمام عذابات کے آنے کی کہ علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ دین کا علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ دین کا علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ تاکہ میں دین کو پھیلاؤں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو عام کروں۔ لیکن فرمایا کہ یہاں پر ایک وجہ اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کی یہ بھی ہے کہ دین کے علم کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا کہ میں بہت بڑا مفسر قرآن بن جاؤں، عالم بن جاؤں، لوگ واہ واہ کریں، بولے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، امام صاحب کتنے اچھے ہیں، خطیب صاحب کتنے اچھے ہیں،
خوب پیسہ نچھاور میرے اوپر، تو علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا۔ یہ بھی ان عذابات کے نازل ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ پانچویں چیز ذکر فرمائی احادیث میں، ترمذی شریف کی اس روایت میں، کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! آج ہم میں سے ہر بندہ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ ہم تو، میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہر میں میرا کام جو ہے میں شام کے پورے ٹائم میں دم کرتا ہوں، تو میرے سامنے روز کے 20 25 30 40 کیس آتے ہیں۔ اس میں ہر دوسرے دن یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ بیوی کو لے کر بچہ الگ ہو گیا ہے، ماں باپ کو نہ خرچہ دیتا ہے، نہ خدمت کرتا ہے، نہ آتا ہے، نہ پلٹ کر پوچھتا ہے۔ ایسے ہو گیا ہے جس طرح کہ اسی بیوی نے اس کو نعوذ باللہ پیدا کیا تھا اور آج اسی ماں کی گود کے اندر ہی جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا ترمذی شریف کی اس روایت کے اندر کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگ جائے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے عذاب کے نازل ہونے کی۔ اور پھر فرمایا چھٹے نمبر پر کہ اپنے دوست کو انسان قریب کر لے اور اپنے والد محترم کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ سارے راز، ساری گپ شپ، سارے معاملات، ساری چیزوں میں مشورہ دوستوں یاروں سے ہو رہا ہے۔ جس باپ نے اپنی پوری جوانی لگا کر سنبھالا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس باپ کو نہیں پوچھتا ہے بندہ۔ تو فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے قریب ہو جائے، دوستوں کو اپنے آپ سے قریب کر لے اور باپ کو دور کر دے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے زلزلوں کے آنے کی اور دیگر عذابات کے آنے کی۔ نمبر 7 پہ فرمایا کہ قوم کی قیادت، ملک کی قوم کی قیادت اس قوم کے فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں چلی جائے۔ میرے پیارے دوستو، 2 منٹ کے لیے سوچ کر بتائیں کہ آج ہمارے ملک پاکستان کی قیادت کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ جو شراب کے عادی ہیں، جن کو کفار سے محبت ہے، جن کو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے، جن کو اسلام کا الف تک نہیں آتا، جن کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی تھی، جن کو کلمہ صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، ان فاسق و فاجروں کے ہاتھ میں اس ملک کی قیادت ہے، اس قوم کی قیادت ہے۔ اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر مسلمانوں نے حاصل کیا تھا۔ 12 لاکھ انسانوں نے، ماؤں بیٹیوں نے قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں کیا فرمایا کہ قوم کی قیادت اس قوم کے فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں چلی جائے، یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے زلزلوں کے آنے کی، عذابات کے آنے کی۔ اور پھر 8ویں نمبر پر فرمایا کہ مسجدوں کے اندر شور شرابہ، شور و غل شروع کر دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ بھی زلزلوں کے اور عذاب کے نازل ہونے کی وجہ ہے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے کہ مسجدوں کے اندر شور شرابے شروع کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 9 پہ فرمایا کہ انسان کسی شخص کی عزت اس وجہ سے کرے کہ اس شخص کی شرارت سے بچ جائے۔ کوئی غنڈہ آئے گا، کوئی یہاں پر کوئی بدماش اگر آ جائے تو ہم میں سے ہر بندہ بھاگ کر اس کی عزت اس وجہ سے کر رہا ہوگا کہ کہیں یہ ناراض ہو کر ہمارے اوپر قہر نہ برسائے، کہیں یہ سیٹھ صاحب ناراض ہو کر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، اپنے غنڈوں کو حکم دیں اور ہمارے ساتھ کیا پانچا ایک نہ کریں۔ تو کسی انسان کی عزت اس وجہ سے کی جائے کہ اس کی شرارت سے بچا جائے۔ آج پولیس کا حال ہم سب کے سامنے ہے، کوئی ایس ایچ او یہاں پر آ جاتا ہے تو بھاگ بھاگ کر اس کے آگے پیچھے اس لیے پھریں گے کہ ہم نے اگر ایس ایچ او صاحب کو ناراض کر دیا تو پھر یہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ہمیں تنگ کریں گے، ہمیں پریشان کریں گے۔ ہم اس لیے بھاگ کر آگے پیچھے اس کے گھومتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں فرمایا کہ نمبر 9 پہ ایک بڑی وجہ زلزلوں کے آنے کی اور دیگر عذابات کے آنے کی کہ انسان کسی کی عزت اس وجہ سے کرے کہ تاکہ اس کی شرارت سے محفوظ رہے۔ نمبر 10 میں فرمایا کہ گانے بجانے کی سامان کی کثرت ہو جائے،
آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے، ہر دوسری پارٹی ڈانس کے نام پر ہوتی ہے، ہر دوسرا فنکشن میوزک فنکشن کے نام پر ہوتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی انہوں نے تقریب شروع کرنی ہو، انہوں نے شہر کے اندر کوئی سوسائٹی شروع کرنی ہو، کوئی بڑے بندے نے آنا ہو، ڈانسنگ ہوگی اور فلانے میوزیکل ان کے پروگرام ہوں گے، گانے بجانے کی کثرت ہے، شدت سے کثرت ہے۔ اور فرمایا نمبر 11 پہ کہ شراب اور شباب کی مستیاں عام ہو جائیں گی، شراب بھی عام ہوگی اور نوجوانی کی جو مستیاں ہیں یہ بھی عام ہوگی، شراب اور شباب عام ہو جائے۔ اس کے بعد نمبر 12 پہ فرمایا کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، یعنی کہ ہم اور آپ، بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں اس امت کے، وہ اس امت کے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے اوپر لعنتیں بھیجنے لگیں گے۔ العیاذ باللہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ نئے نئے فتنے برپا ہوتے ہیں مرزا دہلوی کے نام سے اور اگڑم شگڑم کے نام سے۔ وہ نعوذ باللہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ صحابہ نے نعوذ باللہ قرآن کریم کو سمجھا نہیں، صحابہ نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں، اس پر صحیح طور پہ ہم تک پہنچایا نہیں، احادیث کو نہیں سمجھا۔ ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، معلوم تھا کہ بعد میں اس طرح کے لوگ آئیں گے جو بدبخت ہوں گے، جو بعد میں آنے والے ہوں گے، اور امت کے پچھلے لوگوں کو جو ابتدا میں آنے والے ہیں، جو خیر القرون کے ہیں، جو بہترین زمانے کے ہیں، جو پاک زمانے کے ہیں، جو صاف ستھرے زمانے کے ہیں، اس زمانے کے لوگوں کے اوپر لعنت کریں گے۔ یہ 12 وجوہات ترمذی شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی ہے، یہ ترمذی شریف کی باب ما جاء فی علامت حلول المسخ کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ یہ 12 وہ بڑی علامات ہیں جو کہ زلزلے کے آنے کی اور دیگر اللہ کے عذابات آنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ایک اور حدیث مختصراً ذکر کرتا ہوں پھر اپنی بات کے اختتام کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت منقول ہے، ایک حدیث منقول ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں، جس جگہ پر، مفہوم حدیث ہے، جس علاقے میں جس جگہ پر زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، تو رب کریم کی، رب غیور کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی غیرت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ روایت نقل فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ہل جا، ان کے اوپر زلزلہ برپا کر دے، تو وہ زمین ایسی ہلتی ہے کہ عمارتیں بھسم ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے تباہی پھیلی ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب کو ان بڑی بڑی علامات سے جو کہ زلزلے کی ذکر فرمائی، جو کہ دیگر اللہ کے عذابات کی ذکر فرمائی، ان سے بچنا چاہیے۔ ہم سب کو اس سے بھرپور بچنا چاہیے۔ اور ترکی کے اندر، شام کے اندر جو زلزلہ آیا، ہم یہ مقرر کرنے والے نہیں ہیں کہ اللہ نے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو شہید ہوئے، اللہ رب العزت ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ جو اس کے اندر زخمی ہوئے، اللہ رب العزت ان کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے گناہ عام ہو چکے ہیں جو کہ حدیث کے اندر جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تمام گناہ زلزلوں کے آنے کا سبب ہیں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذابات کے آنے کا سبب ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔